محفل میلاد کے اندر ایک نیت شکر کی یہ بھی ہوتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب نبی کو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے شکرانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام بھی یوں بیٹھا کرتے تھے۔ آئیے حدیث پاک سنیے، اگر کوئی تھوڑا سا قریب آنا چاہے تو وہ آ سکتے ہیں قریب، آسانی ہو تو۔ صحیح مسلم شریف میں اور سنن نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی یعنی جو نریٹر ہیں، بیان کرنے والے، وہ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک حلقہ لگا کر بیٹھے، ایک دائرہ۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ارشاد فرمائے، صحابہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کام ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں، ندعو اللہ ونحمدہ، ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے تاکہ ہم اللہ کے حضور دعائیں کریں، اور ہم اس لیے جمع ہوئے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب شکر کس بات پر ادا کریں؟ دو چیزوں پر۔ ایک صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، ایک اس بات پر کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے دین اسلام ہمیں عطا کیا، اور دوسرا کیا؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ آپ جیسا محبوب ہمیں عطا کر کے جو رب نے ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کے شکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ نہ ہر عاشق رسول کو یاد کر لینے چاہیے۔ مَنَّ عَلَيْنَا بِكَ قرآن پاک میں بھی ہے نا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مسلمانوں کو اپنا محبوب نبی عطا کر کے ان پر احسان کیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی عرض کیا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ آپ جیسی نعمت ہمیں عطا کر کے جو رب نے ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کے شکرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہی کام ہم لوگ میلاد شریف میں کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دین اسلام عطا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے محبوب نبی ہمیں عطا کیا، بن مانگے، ہماری کوئی طلب نہیں تھی، وگرنہ تو انبیاء صادقین علیہ السلام یہ تمنا کرتے تھے، اے اللہ آخری امت ہمیں دے دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ تو میرے احمد نبی کی امت ہے، احمد نبی کی امت ہے۔ تو بعض انبیاء نے تو یہاں تک بھی تمنا کی ہے، اے اللہ اگر آخری امت ہمیں نہیں ملتی تو پھر ہمیں آخری امت کے اندر ہی مبعوث فرما دے، محبوب کی امت میں ہمیں کر دے، یہ تمنا تھی۔ تو اس کا مطلب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے شکرانے کے لیے بیٹھنا، جمع ہونا، محفل کا انعقاد کرنا، گیدرنگ کرنا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ کار۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی ہے، حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے قسم لی، صحابہ بخدا اسی کام کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر تو نے دین اسلام دیا، مولا تیرا شکر تو نے محبوب نبی عطا کیا، کیا اسی کام کے لیے آئے ہو؟ صحابہ کرام نے قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ قسم، بات کو پختہ کیا، مؤکد کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نبی پاک علیہ السلام نے قسم لی، صحابہ کرام نے قسم کھا کر کہا، بخدا ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ مولا تیرا شکر تو نے دین اسلام دیا، مولا تیرا شکر تو نے اپنا محبوب نبی ہمیں عطا کیا۔ ابھی بھی گفتگو ختم نہیں ہوئی،
آگے جاری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے کوئی شک تھا تمہاری بات پر. جب آپ نے پہلی مرتبہ بتایا مجھے یقین ہے، لیکن قسم میں نے اس لیے لی کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے. کس عمل کی وجہ سے؟ جو بیٹھے ہو رب کا شکر ادا کر رہے، مولا تیرا شکر تو نے دین اسلام دیا، مولا تیرا شکر تو نے محبوب نبی دیے. تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. رب فخر کر رہا ہے، رب فخر فرما رہا ہے. کس بات پر؟ کہ میرے محبوب کے صحابہ جمع ہیں اور میری بارگاہ کے اندر شکر ادا کر رہے ہیں. مولا تیرا شکر تو نے دین اسلام دیا، مولا تیرا شکر تو نے محبوب نبی عطا کیا. سبحان اللہ. جب ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، 12 تاریخ آتی ہے تو مسلمان یہی کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے تو نے محبوب نبی ہمیں عطا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے. ہر سال اس کو ریوائز کیا جاتا ہے. یہ ریمائنڈر ہر سال ریمائنڈر ہے ایمان والوں کے لیے کہ آپ کو بیٹھنا ہے، صحابہ کرام کی طرح جمع ہونا ہے، وہاں یہ شکر ادا کرنا ہے اور اس بات کا اظہار کرنا ہے مالک تیرا شکر تو نے دین اسلام دیا، مالک تیرا شکر تو نے محبوب جیسی نعمت عطا کی. سبحان اللہ. یہ ایک حدیث میں نے بیان کی، اس کو یاد کر سیکھنا چاہیے. اس طرح کی محافل میلاد کے اندر آ کر سیکھیں، اس کو یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد آگے کنوے کریں. جب ہم آگے پہنچاتے ہیں کسی چیز کو، ایک تو روشنی پھیلتی ہے اور دوسرا ہمیں وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے، پکی یاد ہو جاتی ہے. آئیے ذرا آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بہت بڑی رحمت ہے اور ہمارے لیے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، کوئی رحمت نہیں. سب سے بڑی رحمت اور نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 آیت نمبر 58 ہے، 58 ورس. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے پیارے ان کو فرما دیجئے جب کوئی اللہ فضل کرے، کوئی رحمت دے تو چاہیے کہ خوشی کریں. کس میں خوشی کرنی؟ رحمت پر، فضل پر. فلیفرحوا یہ جو صیغہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے، امپیریٹو سینٹنس ہے، حکمیہ جملہ ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کوئی رب رحمت کر دے تو خوشی مناؤ. اور دوسری جگہ رب تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ دو قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رب کی رحمت ہیں اور رب تعالیٰ جب کوئی رحمت کرے تو خوشی منانی چاہیے. یہ محفل میلاد کا انعقاد بھی خوشی ہی ہے، بچوں کا جھنڈے لہرانا بھی خوشی ہے، گھر میں لائٹنگ کرنا بھی خوشی ہے، چراغا کرنا بھی خوشی ہے، جلوس میلاد کا انعقاد کرنا بھی خوشی ہے، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو اچھے کپڑے پہننا بھی خوشی ہے، مبارکباد پیش کرنا بھی خوشی ہے. اللہ قیاس رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو تعلیم دی ہے جب تمہیں رب کوئی رحمت عطا کرے تو خوشی کرو، اور ایمان والوں کے لیے اپنے نبی سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے. یہ دوسری بات ہم سیکھ لیا. آئیے کچھ آگے بڑھتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سارے طریقے نبی کی تعظیم کے ہیں. تو عزروہ و تقروہ. اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے محبوب کی عزت کرو، ان کا احترام کرو. تعظیم و توقیر کا درس قرآن کریم میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے دیا ہے. اور تعظیم کے لیے الگ الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کچھ ایک چیز سیکھنے جا رہے ہیں، یہ بھی تیسری. تعظیم کے الگ الگ اندازوں کے لیے الگ الگ دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. میں اب جھنڈا لہرا رہا ہوں تو میں اس پہ کوئی دلیل لے کے آؤں گی
یہ نبی کی تعظیم کے لیے جھنڈا لہرایا جا رہا ہے تو کوئی دلیل لے آؤ، اس کی حاجت نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے تو اشروا وتوقروا، نبی کی تعظیم ہے. ہمارے ہاں والد صاحب کمرے میں آئے تو بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ تعظیم ہے. استاد صاحب کلاس روم کے اندر آتے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تعظیم ہے. پیر کامل آئے کھڑے ہو گئے، یہ تعظیم ہے. بعض ادارے بعض شعبے ایسے ہیں جہاں سلیوٹ کیا جاتا ہے، وہاں سلیوٹ مارنا یہ تعظیم ہے. تو تعظیم کا تو دار و مدار عرف عادت اور رواج کے اوپر ہے. ہر قبیلے کا اپنا انداز ہے، ہر ملک کا اپنا انداز ہے. کچھ لوگ کھڑے ہو کر تعظیم کرتے ہیں، کچھ لوگ جھنڈے لہرا کر تعظیم کرتے ہیں، کچھ لوگ جب درود و سلام محبوب کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کچھ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، کچھ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں. یہ سارے انداز تعظیم کے ہیں، اور تعظیم کا درس قرآن میں اللہ رب العزت دیتا ہے تو اشروا وتوقروا، میرے محبوب کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. تو اب جدا جدا تعظیم کے طریقوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس موقف کی خود دلیلیں میں آپ کو صحابہ کرام سے پیش کرتا ہوں، وہ ذرا سنیے. کانسیپٹ کلیئرنگ بہت ضروری ہے. اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ، یہ بہت اہم پہلو ہے. کلیئر ہونا، کانسیپٹ کلیئر ہونا. ایک مثال لیں، ایمان تازہ کریں. صحیح بخاری شریف میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، چہرہ اقدس پہ پانی ڈالا، وہ جو پانی آپ کے نور والے چہرے سے لگ کر جدا ہوتا ہے وہ زمین پر نہیں آتا، صحابہ کرام ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں. زمین پہ نہیں آ رہا. یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. وہ ہاتھوں پہ آ جاتا ہے، زمین پر نہیں آتا. اب کیا ہوتا ہے؟ جس کو ڈائریکٹ مل گیا، چہرے پہ مس کیا اپنے اور اپنے جسم کے ساتھ اس کو مل لیا. جس صحابی کو ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کا وہ تبرک نہ ملا، انہوں نے کیا کیا؟ جس کو ملا ہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مل کے اپنے چہرے کے ساتھ مس کر لیا کرتے. صرف آپ سے میرا ایک سوال ہے، کیا کوئی قرآن کی آیت اتری تھی کہ نبی کے صحابہ جب تمہارے نبی وضو کرنے لگے تو ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دینا؟ کیا قرآن اترا تھا؟ قرآن نہیں اترا. اچھا، کیا نبی پاک علیہ السلام کا اپنا فرمان تھا کہ صحابہ آ جاؤ میں وضو کرنے لگا ہوں، اب جو چہرے سے جدا ہو کر پانی جائے گا زمین پر نہ گرنے دینا، ہاتھوں پہ لے لینا؟ کوئی حدیث ہے؟ نہیں ہے. صحابہ کرام نے کیا ہے کیونکہ جب نبی کی تعظیم کی بات آتی ہے، ادب کی بات آتی ہے، احترام کی بات آتی ہے تو الگ الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی کافی ہے. تو اشروا وتوقروا، رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب کی عزت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو. یہ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. 6 ہجری کا واقعہ ہے. 6 ہجری 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لیا نبی پاک علیہ السلام نے، عمرے کی نیت کرنے گھر سے نکل گئے. حدیبیہ کا مقام آیا، حدیبیہ کا مقام آیا، کافروں نے روک لیا، جی آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. آپ کو پتا ہوگا مشہور صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ. کہنے لگے جی آگے نہیں آپ کو جانے دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پتہ ہے کیا کرتے؟ آقا ہم عمرے کی نیت لے کر گھر سے نکلے، جب تک عمرہ نہیں کر لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں صحابہ بھی رکو. آپ علیہ السلام کو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، آپ امن چاہتے تھے. فرمایا ہم اپنے میں سے کسی ایک کو چن لیتے ہیں، وہ جائیں مکہ پاک میں، وہاں کافروں کے ساتھ جا کے بات کریں اور ان کو سمجھائیں. اپنا قاصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، وہ چلے گئے وہاں کیونکہ آپ بڑے با اثر شخصیت تھی، آپ کا انفلوئنس تھا وہاں پہ، اثر رکھتے تھے اپنا. جب مکہ پاک میں گئے وہاں کے کافروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آفر کر دی، عثمان تم عمرہ کر سکتے ہو، تمہارے نبی کو اجازت نہیں. تو کہہ رہے تھے ہاں یار چلو موقع مل رہا ہے میں تو کروں.
میں تو کروں نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کافروں کو جواب دیا اگر تم ایک سال تک بھی عثمان کو یہاں روک کے رکھو گے عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کرے گا جب تک عثمان کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کر لیتے. تو یہاں بھی سیکھنے کی چیز ہے. کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن اترا تھا کہ عثمان تم نے عمرہ نہیں کرنا؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے یہ سمجھا کے بھیجا تھا عثمان اگر اوپر ہوئی تو انکار کر دینا؟ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے. اے عاشقان رسول، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے الگ الگ طریقوں کے لیے الگ الگ دلیل کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے تو اجروہ و توقروہ، اللہ کے محبوب نبی کی تعظیم بھی کرو اور ان کا ادب بھی کرو، اتنا کافی. یہ تقریباً چوتھی چیز سیکھی. آگے چلیے اور سیکھتے یہاں سے پلٹ کے جائیں تو کچھ سیکھا ہو ہم نے. ایک اور چیز سیکھتے ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے تحت جتنے کمالات ہیں رب نے سارے کے سارے اپنے محبوب نبی کو عطا کیے. سارے دن سب عطا کیے. بلال بھائی آگے آ گئے اوپر. جتنے کمالات تحت قدرت باری تعالیٰ ہیں رب تعالیٰ نے سارے کے سارے اپنے محبوب نبی کو عطا کیے. میرے بیان کے تقریباً 11 منٹ باقی ہیں، توجہ کر. جتنے کمالات تحت قدرت باری تعالیٰ رب نے سارے محبوب نبی کو دیے. ایک شیطان اتنا وسوسہ ڈالتا ہو اتنی شان نہ بیان کیا کرو اپنے نبی کی. کتنی آگے سے ہم کاؤنٹر کوشچن کر لیتے ہیں. کتنی اتنی نہ کیا کرو بھائی. کتنی کیا کوئی پیرامیٹر ہے جو میرے نبی کی شان کو ماپ سکے؟ نو وے، نو پیرامیٹر. کوئی رب تبارک و تعالیٰ نے پیمانہ بنایا ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کمالات کو ماپ سکے. کوئی پیمانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں الگ الگ سب کو کمالات دیے. سب اکٹھے کر کے کئی گنا بڑھا کر جس کا ہمیں نہیں پتا، رب جس نے دیے ہیں اس کو پتا، محبوب جس کو ملے ہیں ان کو پتا ہے رب نے کیا کیا دیا. لیکن یاد رکھو جتنے کمالات انبیاء سابقین کو ملے سب اکٹھے کر کے کئی گنا بڑھا کر ایک اپنے محبوب نبی کو رب نے عطا کیا. یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، جامع الکمالات ہونے پر قرآن کی دلیل موجود ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر ایک ساتھ کیا اور محبوب کو فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ. اے پیارے یہ وہ انبیاء ہیں جن کو رب نے کمالات دیے ہیں. فبہداہ مقتدہ، ان تمام کے کمالات کے جامع بن جائیے. یعنی انبیاء سابقین کو جتنے کمالات رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے رب نے سارے کے سارے محبوب نبی کو عطا کیے، سارے دے دیے. لہذا یہ سخت شیطان کا وسوسہ ہے کہ نبی کی اتنی شان نہ بیان کرو. ایک بات کا خیال کر لو، رب تعالیٰ خالق ہے، نبی پاک علیہ السلام مخلوق ہیں. اس کے بعد جتنی شانیں بیان کرنا چاہو کرو، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی حد پار نہیں ہونے لگی، کوئی بھی بڑھنے لگی شان. اتنی نہ بڑھاؤ، کتنی نہ بڑھاؤ. رب نے کوئی پیمانہ نہیں بنایا. تم کہاں باپ رہے ہو؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کا شمار نہیں ہے، انکاؤنٹیبل ہے، ان کو گنا نہیں جا سکتا کہ جی 10 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، ملین ہے، بلین ہے، ٹریلین ہے. کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ تو کرے یہ ٹریلین ہے تو ٹریلین پہ دلیل لا کے دینی پڑے گی اس کو کہ صرف ٹریلین ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی کبھی وہ دلیل نہیں لے کے آ سکتا، کبھی نہیں لا سکتا. بس اتنا یاد کر لو، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. رب کے بعد کوئی اگر افضل ترین ہستی ہے رب کے بعد تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ السلام. میرے نبی پتہ کون سے نبی ہیں؟ ہمارے نبی وہ ہیں اتنا کمال رب نے دیا ہے کہ زمین پہ کھڑے ہیں نا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا.
صرف جنت میں نہیں، جنت کے انگوروں کا خوشہ وہ میں نے پکڑ لیا اور فرمایا صحابہ اگر میں چاہتا کھینچ لاتا تمہارے درمیان تقسیم کرتا، تم سب کھاتے، تم سب کے لیے وہ کافی ہو جاتا۔ یہ کمالات ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا عرض کرتے ہیں، انت الذی من نورک البدر اقتسا والشمس مشرقۃ بنور بہاک۔ امام بصیری فرماتے ہیں انت الذی من نورک البدر اقتسا والشمس مشرقۃ بنور بہاک انت مصباح کل فضل فما تصدر الا عن ضوئک الادواء۔ یہ 14ویں رات کا چاند ہے نا بدر، اس کا نور کدھر سے آیا ہے؟ پوچھئے امام اعظم سے۔ امام اعظم کہتے ہیں انت الذی من نورک البدر اقتسا، آقا آپ وہ ہستی ہیں کہ 14ویں رات کے چاند نے نور کی چادر آپ سے لے کر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے۔ اور رہی بات سورج کی، والشمس مشرقۃ بنور بہاک، اور سورج جو کائنات کو روشنی دیتا ہے نا، آپ کے بدوہا جیسے مکھڑے سے نور لے کر کائنات کو روشنی دیتا ہے۔ انت مصباح کل فضل، آپ ہر فضیلت کے چراغ ہیں۔ فما تصدر الا عن ضوئک الادواء، کائنات کے اندر جتنی روشنیاں پھیلی ہیں یہ نور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں۔ آخر میں کچھ اشعار ہیں امام احمد رضا خان صاحب، امام اہل سنت، 14ویں صدی کے مجدد اعظم، عاشقوں کے امام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عاشقوں کے امام سے پوچھتے ہیں، ہر فیلڈ کا نا مینٹور ہوتا ہے، ہر فیلڈ کا، جس سے پوچھ کے بندہ چلتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے نا تو اس نے کوئی نہ کوئی ٹیچر اپنی نظر میں رکھے ہوتے ہیں، گاہے گاہے وہ ان سے کنسلٹیشن کرتا جاتا ہے۔ ایک موٹر لائن پہ کوئی اگر ہے، موٹر مکینک وغیرہ لائن پہ، تو وہ اپنا کوئی سینئر سا بندہ اس نے رکھا ہوگا، اسے کنسلٹ کرے گا۔ تو ہم بھی اپنے مینٹور رکھیں نا، امام احمد رضا جیسا جس کے پاس مینٹور ہے نا، وہ دنیا کے کسی نکر میں چلا جائے مار نہیں کھاتا۔ جس کا لیڈر امام احمد رضا خان ہو، وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے مار نہیں کھاتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوگا، اس کی قبر بھی منور ہوگی، اور کل روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بھی پائے۔ امام احمد رضا خان صاحب سے بھی پوچھ لیتے، حضور آپ ہی بتا دیں، اتنی نہ کرو، کتنی نہ کرو، تو آپ بتاتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مثلا یہ بچہ بیٹھا ہے، ٹیچر کہتے جی والد پیرنٹس کو کہ جی آپ کے اس بچے میں نا یہ 4 خوبیاں ہیں، رائٹنگ ویل ہے، لسننگ ویل ہے، اسپیکنگ ویل ہے، ریڈنگ زبردست ہے، صرف 4 خوبیاں ہیں۔ تو یہ ٹیچر نے بچے کی خوبیاں تھوڑی بتائی ہیں، یہ تو ایپ بتا دی ہے، کیا والا 4 ہے بس، only 4 بس، صرف 4 ہے۔ تو جب صرف 4 کہہ دیا ہے تو یہ کمال نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتے ہیں، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری۔ تناہی کہتے ہیں لمٹ کو، نہایت کو، انتہا کو، میرے نبی کے کمالات کی انتہا کوئی نہیں، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آقا آپ بتا دیجئے احمد رضا آپ کی شان میں کون کون سے القابات استعمال کرے، اور اپنے اس کلام کے مقطع کے اندر، مقطع جو ہے آخری شعر، ایک عقیدہ ہمیں دے کر گئے جو میں نے بیان کے تقریباً درمیان میں بیان کیا تھا کہ رب تعالیٰ خالق ہے، نبی پاک علیہ السلام مخلوق، بس۔ امام احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں میں کتنی کے دلائل دوں گا، کتنی باتیں بتاؤں، کتنی لب کشائی کروں، میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ نتیجہ دے دیا ہمیں، لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، کس پہ؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ہے، مبالغہ کوئی نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں شان، او جی اضافہ نہ کرو، او جی پڑھنے لگی ہے جی، ذرا خیال کرو جی، اتنی نہ شان بیان کرو، خالق کا بندہ خلق
چکا آقا کہوں مجھے اس عقیدے کے ساتھ ساری زندگیاں نبی کی نعت پڑھتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے محامد، آپ کے محاسن بیان کرتے گزر جائیں، کوئی مبالغہ نہیں ہونے لگا۔ پھر بھی مبالغے کی بات کان میں پڑتی ہے تو سمجھ لو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، تو فوراً پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود دور ہو جائے گا۔ اور 12ویں سے ہمیں بڑا پیار ہے۔ 12ویں سے کیا ہے آپ بولیے؟ پیار۔ یاد رکھو امام احمد رضا خان صاحب کی اپنی ذاتی تحقیق یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کے بھائی ہیں چھوٹے مولانا حسن رضا خان، انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں 12ویں سے پیار کیوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ بیان ختم ہو گیا۔ صحاب رحمت باری ہے، آخری بولو نا، 12ویں تاریخ۔ کون سی 12ویں تاریخ؟ دسمبر کی 12، ربیع الاول کی 12، صحاب رحمت باری ہے۔ میری زیادہ آپ کی کم ہے۔ صحاب رحمت باری ہے، صحاب بولتے ہیں بادلوں کو، کلاؤڈز۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی سچے عاشق رسول ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ 12 ربیع الاول اللہ کی رحمت کا بادل ہے، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ چشمہ وہ ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو رکا ہے، ایک وہ ہے جو پانی بہ رہا ہے اس کے اندر۔ کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں جان سے پیاری ہے، ہمیں جان سے پیاری ہے، ادب کے دل کو کٹاری ہے، ادب کے دل کو کٹاری ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ جب آئی تھی نا، پتہ چلا نا ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، سچ بتائیے گا خوشی نہیں ہوئی تھی؟ اللہ کا فضل ہے، ہم نے تو مسجدوں میں اعلان کیے، SMS شروع ہو گئے، واٹس ایپ پہ میسیجنگ شروع ہو گئی، کال کا سسٹم شروع ہو گیا، اور گھر گھر عاشقان رسول کو اطلاع دی گئی، تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا۔ امام احمد رضا خان صاحب کے بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، ہوئے تھے نا ٹھنڈے، ابھی بھی ہوئے، ربیع الاول چل رہا ہے، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ۔ حسن اپنے آپ کو کہتے ہیں، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے، میرے خدا کو بھی پیاری ہے، میرے خدا کو بھی پیاری ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی پیاری ہے، متحدہ عرب امارات کے مسلمانوں کو بھی پیاری ہے، جارڈن کے مسلمانوں کو بھی پیاری ہے، سیریا کے مسلمانوں کو بھی پیاری ہے، ایجپٹ کے مسلمانوں کو بھی پیاری ہے، ترکی کے مسلمانوں کو بھی پیاری ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو پیاری ہے۔ اور امام محمد رضا خان صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں ہم نے میلاد سجایا ہے، تو آپ حضور بتا دیں ہم نے میلاد کب تک کرنا ہے؟ تو آپ نے یہ بتا دیا قیامت کے دن تک یہ میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اظہار کیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت، جشن ولادت۔ مدنی چینل دیکھیے، اپنے بچوں کو دکھائیے، ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع شیرا والا گیٹ اقصی مسجد میں دعوت اسلامی کا ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس اجتماع کے اندر بھی شرکت کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوئیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت تمام عشاقان محبوب کی یہ کاوش اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرمائے، جن بھائیوں نے یہ محفل سجائی ہے سب کو برکتیں دے، اور یہاں سعادت مند محبوب کے میلاد کے اندر حاضر ہیں، اللہ اس حاضری کے توفیل ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں باکردار مسلمان بنائے۔
पंजगाना नमाज की भी नियत कर ले, पांचों नमाजें पढ़नी है इंशाअल्लाह। नियत करे, अगर दिल तस्दीक नहीं है 5 वक्त की नमाज पढ़नी है रोजाना, इंशाअल्लाह कुरान करीम की भी तिलावत किया करें इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।